نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنسبوا الفضل بینکم ان اللہ بما تعملون بصیر۔ سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، بے شمار درود و سلام نبی اقدس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل طاہرہ اور آپ کے صحابہ اکرام پر، اور قیامت تک آپ کی فرما برداری کرنے والے ہر مسلمان پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں۔ حضرات محترم، ہمارے دین میں معاملات کی بڑی اہمیت ہے۔ معاملات کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے سے تجارت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے لین دین کرتے ہیں، کبھی کسی کو مزدوری اور اجرت پر اپنے کسی کام پہ لگاتے ہیں، ہمسایوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، کبھی ہمارے پاس کسی کی امانت رکھوائی جاتی ہے، لوگوں کے ساتھ ہم ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ علی ھذا القیاس زندگی میں ہم مختلف حالات سے اور مختلف کیفیات سے دوچار ہوتے ہیں۔ ان ساری باتوں میں ہمیں قرآن و سنت کے ساتھ تمسک اختیار کرتے ہوئے اپنے طرز عمل اور اپنے رویے کو اپنانا ہوگا۔ ان تمام باتوں کے حوالے سے مجموعی طور پر جو لفظ بولا جاتا ہے وہ ہے معاملات کا۔ اور جب ہم اس تناظر میں اپنے مجموعی حالات کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک بڑا عجیب سا منظر نظر آتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عقیدے میں بڑے پختہ ہیں، توحید پہ بڑے ثابت قدم ہیں، ان کی زندگی میں دور دور تک شرک کا کوئی شائبہ نظر نہیں آتا۔ ان کی عبادات کی طرف دیکھیں تو اگلی صف میں کھڑے نظر آتے ہیں، بعض ان میں سے تہجد بھی پڑھتے ہیں، صبح و شام کے اذکار کا بھی اہتمام کرتے ہیں، نوافل بھی ادا کرتے ہیں، لیکن معاشرے میں ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کے بارے میں برملا لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ اس بندے کو پیسہ لینا آتا ہے، دینا نہیں آتا۔ اگر کوئی اسے قرض دے دے تو پھر واپس کرنے کا نام نہیں لیتا۔ میری ایک بات یاد رکھیے کہ اگر کسی کی دینداری دیکھنی ہو تو اس کی عبادات کی طرف مت دیکھیے، اس کے معاملات کی طرف دیکھیے۔ اگر کسی کا تقوی اور پرہیزگاری دیکھنی ہو تو اس کی نمازوں اور اس کے روزوں کی طرف مت دیکھیے، بلکہ یہ دیکھیے کہ یہ منڈی میں کیسا ہے، مارکیٹ میں کیسا ہے، اس کا لین دین کس طرح کا ہے، یہ کاروبار کیسے کرتا ہے، کہیں جھوٹ تو نہیں بولتا، بددیانتی تو نہیں کرتا، وعدہ خلافی تو نہیں کرتا، دجل و فریب سے کام تو نہیں لیتا، لوگوں کو دھوکہ تو نہیں دیتا۔ اگر کسی کی نیکی اور کسی کی طہارت دیکھنی ہو تو پھر صرف اس کے عقائد اور اس کی نظریات کی طرف مت دیکھیے، بلکہ یہ دیکھیے کہ اس کے ہمسایوں کے ساتھ، اس کے رشتہ داروں کے ساتھ
اور اس کے ملنے جلنے والوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے اور اس کا طرز عمل کیسا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق آدمی کی 4 علامات بتلائی ہیں، اور وہ چاروں کی چاروں علامات معاملات سے تعلق رکھتی ہیں، عبادات سے تعلق نہیں رکھتی۔ اگر یہ چاروں باتیں جو ابھی میں آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں کسی انسان کے اندر پائی جائیں تو وہ ایمان اور اسلام کے دائرے سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سماعت فرمائیے۔ آپ نے ارشاد کیا، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعها۔ فرمایا 4 باتیں ہیں جس کے اندر چاروں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے، اور جس کے اندر ان چاروں میں سے کوئی ایک پائی جاتی ہے فرمایا اس کے اندر نفاق کی ایک بات موجود ہے جب تک اس کو چھوڑ نہ دے۔ آگے ذرا توجہ کیجئے گا، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب جھگڑے تو پہلے اس کی زبان پہ گالیاں آئیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاروں بری عادات جس آدمی کے اندر پائی جاتی ہیں اس کا ایمان اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیے جو اس سے کہیں زیادہ واضح تر ہے۔ آپ نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق آدمی کی 3 نشانیاں ہیں۔ وَإِن صَامَ أَوْ صَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، خواہ وہ آدمی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، روزے رکھتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو، وہ ایمان کا دعوے دار ہو، اگر 3 باتیں اس کے اندر موجود ہیں تو فرمایا وہ منافق ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ فرمایا پہلی بات اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اسے امین بنایا جائے تو بددیانتی کا ارتکاب کرے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو اسے پورا نہ کرے۔ آج یہ تینوں باتیں میرے اور آپ کے معاشرے کا ایک لازمی جز بن چکی۔ جھوٹ اس طرح بولا جاتا ہے کہ جیسے سرے سے یہ کوئی برائی ہی نہیں ہے، اور صادق و امین پیغمبر کا امتی اور آپ کا عاشق ہونے کا دعوے دار برملا یہ کہتا سنائی دیتا ہے کہ بھائی جب تک جھوٹ نہ بولے کاروبار چلتا ہی نہیں ہے، چیز بکتی ہی نہیں ہے۔ وعدہ خلافی ہمارا معمول بن چکا ہے۔ پہلے لوگ جھوٹا وعدہ کرتے ہیں، پورا نہ کرنے کے ارادے سے کرتے ہیں، اور پھر اپنے مسلمان بھائی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ انہوں ایسا ٹیکا لایا ساری زندگی اٹھ نہیں سکے گا۔ بدعہدی کرتے ہیں، اور جہاں تک بددیانتی اور خیانت کا تعلق ہے، یہ تو میرے معاشرے اور سوسائٹی کے ایک ریڑھی والے سے لے کر صدر مملکت تک یہ چیز پائی جاتی ہے۔ الیکشن سے پہلے ہمارے سیاستدان کتنے وعدے کرتے ہیں، کیا کیا قول و قرار کرتے ہیں، اور جب الیکشن ہو جاتا ہے ان وعدوں کی بنیاد پر ووٹ لے کر اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر اپنے تمام تر وعدوں کو فراموش کر دیتے ہیں۔ حضرات محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان ہے جو آپ اپنے ہر خطبے میں پڑھا کرتے تھے، لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔
آپ نے فرمایا جس کے اندر امانت داری نہیں ہے اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور جس کے اندر وعدے کی پاسداری نہیں ہے اس کے دین کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اس حدیث پاک کی اہمیت کا اندازہ آپ اسی بات سے لگائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان عالی شان کو اپنے ہر خطبے میں دہرایا کرتے تھے۔ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور جس کے نام کی بنیاد پر آج کی یہ کانفرنس انعقاد پذیر ہے، اس پیغمبر کی سیرت طیبہ کے نمایاں پہلو کیا تھے؟ کبھی آپ کی زبان مبارک سے جھوٹ نکلا نہیں تھا۔ آپ نے اپنی دعوت کا آغاز بعد میں کیا، اپنا پیغام لوگوں کو بعد میں سنایا، آپ نے اپنی نبوت کو رسالت کا اعلان بعد میں کیا۔ پہلے اپنے کردار کے بارے میں پوچھا کہ مکے کے لوگوں، میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، زندگی کا ایک طویل عرصہ تمہارے اندر بتایا ہے، تم نے میرے دن بھی دیکھے ہیں، میری راتیں بھی دیکھی ہیں، تم نے میرا کاروبار بھی دیکھا ہے، میرے لیل و نہار بھی دیکھے ہیں، تم نے میرا اٹھنا بھی دیکھنا ہے، میرا بیٹھنا بھی دیکھا ہے، تم سارے میرے رشتہ دار ہو، میرے قریبی عزیز ہو، تمہارے اندر ہی میری زندگی کے یہ 40 برس بیتے ہیں، بتلاؤ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم نے ان 40 سالوں میں مجھے سچا پایا ہے یا جھوٹا پایا ہے؟ سارے مکے والوں نے یک زبان ہو کر کہا ما جربناک الا صدقا، عبداللہ کے بیٹے 40 سال کی زندگی میں تیری زبان سے ہم نے ایک جھوٹ بھی نہیں سنا۔ یہ تھی میرے پیغمبر کی سیرت، اور یہ تھا آپ کا معاملات کے اندر رویہ۔ اسی طرح جہاں تک امانت اور دیانت کا تعلق ہے، جب ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کو الوداع کہہ رہے تھے اور مکے سے باہر نکل کر آپ ایک اونچی جگہ پر کھڑے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات جاری تھی، اور آپ آسمانوں کی طرف اپنا چہرہ مبارک اٹھا کے یہ کہہ رہے تھے یا اللہ، میں تیرے اس گھر سے دور نہیں جانا چاہتا، اے مکے میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن کیا کروں، تیرے رہنے والے مجھے تیرے اندر رہنے ہی نہیں دیتے۔ 13 سال تک جن لوگوں نے آپ کو ستایا، آپ پہ عرصہ حیات تنگ کیا، آپ کو بیت اللہ الحرام کا پڑوس چھوڑنے پر مجبور کر دیا، انہی ظالموں کی امانتیں ہجرت کی رات میرے نبی کے پاس تھیں، اور آپ نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ علی ان کی امانتیں ان کے حوالے واپس کر کے تم بھی مدینہ منورہ پر پیچھے چلے آنا۔ اور جہاں تک وعدے کی پاسداری کا تعلق ہے، کعبے کے رب کی قسم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں کیا کہ کسی سے وعدہ کیا ہو اور پھر اس کو پورا نہ کیا۔ جب حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تھا، صلح ہوئی تھی مکے والوں کے ساتھ، تو اس میں ایک شقیہ لکھی گئی تھی کہ اگر مکے سے کوئی مسلمان مدینہ منورہ چلا جائے گا تو اس کو واپس کیا جائے گا، لیکن اگر مدینے سے کوئی مکے آ جائے گا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ ابھی اس معاہدے پر میرے پیغمبر کی مہر نہیں لگی تھی، مکمل نہیں ہوا تھا۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کی حالت دیکھ کے صحابہ تڑپ اٹھے۔ مکے کے ظالموں سنگ دلوں نے ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی تھی، ان کے پاؤں زخمی تھے، ان کے ننگے جوڑ نظر آ رہے تھے، بدن ان کا لہو لہو تھا۔ انہوں نے اسی حالت میں بیڑیاں پہنے ہوئے اللہ کے رسول کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ مکے والے آپ دیکھ رہے ہیں مجھے کتنا تڑپا رہے ہیں، کتنا ستا رہے ہیں، اللہ کے نبی مجھے بھی اپنے ساتھ مدینے لے چلیے۔ اور صحابہ کرام ان کی کیفیت کو دیکھ کر اندر ہی اندر کڑ رہے تھے۔ تکلیف اور اذیت کا ایک عجیب عالم تھا۔
لیکن کافروں کی طرف سے جو صلح کا معاہدہ لکھنے کے لیے آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ آپ ہم سے یہ طے کر چکے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ہوگا اور مدینے جائے گا تو اس کو واپس کیا جائے گا، اس کو آپ اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو معاہدہ مکمل نہیں ہوا۔ اس نے کہا اگر آپ کو یہ منظور نہیں ہے تو ہم معاہدے کو منسوخ کرتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، میرے نبی نے حضرت ابو جندل کو واپس کر دیا، حالانکہ زخموں سے ان کا بدن چور تھا، اور آپ نے ابھی جو وعدہ کیا بھی نہیں تھا، جو مکمل بھی نہیں ہوا تھا، اس کی بھی پاسداری کی اور حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے والوں کے ہاتھ واپس کر دیا۔ عزیزان محترم، میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ درسوں کا، جلسوں کا، کانفرنسوں کا، جمعے کے خطبات کا، تقریروں کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ مل بیٹھ کے دین کی کوئی بات سمجھی جائے اور اس پہ عمل کرنے کا ارادہ لے کر بندہ اپنے گھر کو جائے۔ اگر یہ نیت نہ ہو اور آدمی گھنٹوں پہروں بیٹھ کر دین کی باتیں سنتا رہے، اگر سمجھنے کا اور عمل کرنے کا داعیہ نہیں ہے، تو پھر ساری زندگی تقریریں کرنے والے کرتے رہے، سننے والے سنتے رہے، اس سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے درد دل کے ساتھ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہمارے عقائد ہمیں جنت کے قریب کرتے ہیں، جیسی ہماری نمازیں ہمیں اللہ کے ہاں قریب کرتی ہیں، جیسے ہمارے روزے ہمارے لیے دخول جنت کا سبب ہے، جیسے ہماری زکوٰۃ اور صدقات ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، جیسے ہماری تہجدیں، ہمارا قیام اللیل ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں بلندی درجات کا ذریعہ ہے، اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے کہ ہمارے معاملات، ہمارے رویے، ہمارا بول چال، تجارت، کاروبار جو ہم قرآن و سنت کے مطابق کرتے ہیں، سچائی سے، ایمانداری سے، ہمارے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہے، رشتہ داروں سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمارے معاملات ٹھیک ہیں، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، یقین جانے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہمارے یہ معاملات بھی ہمیں جنت میں پہنچانے کا سبب ہے۔